آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، کیا کہنے ہیں بابا؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ صرف فاروق اعظم کی تلوار میں ہی طاقت تھی، آج تمہاری تلوار پہ تمہاری تلواریں کمزور ہے۔ بات فرق اتنا ہے کہ فاروق اعظم جس راستے پر تھے تم بھی اسی راستے پر۔ بابا سبحان اللہ۔ خالد ابن ولید جس راہ پر تھے، خالد ابن ولید فرماتے ہیں، فرمان ہے کہ اگر موت میدان جہاد میں لکھی ہوتی تو خالد بستر مرگ پہ نہ مرتا، پھر میدان جنگ میں مرتا۔ کہا کہ اگر جہاد سے ڈرنے والوں کا میدان عمل میں آ جاؤ، کمر کس لو اور یہ عہد کر کے اٹھو کہ آسمان سے پتھر برسے یا انگارے برسے ہم نماز نہیں قضا کریں گے، یہ عہد کر کے اٹھو آمین آمین کہ ہوا کی ہوا میں آگ اور شعلے برس رہے ہوں ہم روزہ قضا نہیں کریں گے، یہ طے کر کے اٹھو کہ زمین جائیداد اگر آگ لگتی ہے تو لگ جائے، ہم اپنی ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے نہیں نکالیں۔ زمانہ برا کہتا ہے، برا کہتا پھرے، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی کی چوری نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غلط نہیں تولیں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر نہیں سمجھیں گے، ہم ہر کسی کو اپنے سے کمتر و ذلیل نہیں سمجھیں گے، اپنے آپ کو اسوہ حسنہ پر، سیرت مبارکہ پر، نبی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کر لیا جائے تو پھر آج دنیا یہ نظارہ پھر کر لے گی، قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے۔ کیا کہنے ہیں بابا؟ جس طرف سے گزر جاؤ گے منور ہو جائے گا، جس راستے سے گزر جاؤ گے روشنی پھیل جائے گی، جس شہر میں قیام کر لو گے روشنی پھیل جائے گی، جس راستے سے گزر جاؤ گے روشنی پھیل جائے گی۔ اولیاء اکرام جو کہاں سے ہجرت کر کے تشریف لائے، یمن سے آئے، سمنان سے آئے، کچھوچا میں بیٹھے، کچھوچا منور ہو گیا۔ کیا کہنے ہیں بابا؟ منور ہو گیا کہ نہیں؟ یمن سے آئے بدایوں میں، قطر سے آئے بدایوں میں، بدایوں منور ہو گئے۔ بابا بداؤں سے چلے گئے دہلی، محبوب الہی تو دہلی منور ہو گیا۔ کیا کہنے ہیں بابا؟ اور جیلان سے آ گئے بغداد غوث اعظم تو بغداد منور ہو گیا۔ اور مکے سے چلے گئے مدینہ رسول اکرم تو مدینہ منور ہو گیا۔ یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب نور والا جب سفر کرتا ہے، جس راستے سے گزرتا ہے روشنی دیتا ہوا، جس مقام پہ ٹھہرتا ہے روشنی پھیلتی ہے، اور جو اس کے دائرے میں آتا ہے منور ہو گیا۔ کیا کہنے ہیں بابا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ سبحان تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، وقت مقررہ پر ناظم اسٹیج نے تقریر سے پہلے مجھے وقت دیا تھا، وہ پورا ہو گیا ہے۔ ابھی اتنی لمبی تقریر میں نے کی ہے کہ وعدہ جو کرو وفا کرو، اور میں خود ہی اگر وعدہ خلافی کروں ہے۔ رشوت دینا ایک بہت بڑا جرم ہے، اگر مولانا رشوت دے کے ٹائم بڑھوایا تو غلط کیا آپ نے۔ 10 بجے تک کی ہندوستان کے سمویدھان کی طرف سے اگر اجازت ملتی ہے تو 10 بجے تک کی، ہاں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو ہم اس کی عزت کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے ہم اپنے جلسے کو ٹھیک 10 بجے ختم کر دیں گے۔ ابھی اس کے بعد صلاۃ السلام بھی ہونا ہے، تو میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا، سب سے پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جس کے بھی دل گناہوں کی بنیاد پر سیاہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے نور سے اسے منور فرمائے۔ گناہوں کی عادت پڑ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم حبیب کے صدقے ہم سے گناہوں کی عادت چھڑوائے۔ ہم میں سے کچھ لوگ
نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازیوں کی تعداد میں اضافہ فرماتا ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی ہر بات کو مانتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اردو شاعری سے زیادہ آپ لوگ بیٹھ جائے، ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا ہے۔ تاجدار اہل سنت خطاب کریں گے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الکریم، ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک حالہ وعلی ملتہ۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اس جشن قادری میں حاضری کی توفیق دی، اس سعادت ہم کو ملی۔ کل بھی ہم کو ایک سعادت ملی تھی ناگ دیوی اسٹریٹ کے اندر، مگر ایک بات آپ نے دیکھی کہ کل کا خطاب جو حضرت شیخ کا تھا، جو ایک تاریخی خطاب تھا بمبئی کی تاریخ کے اندر، ان کے چھوٹے بھائی خطیب ہندوستان نے بھی آج اسی آیت کو اپنا موضوعی خطاب بنا لیا، اور ماشاءاللہ ایک عورت نے سے بہت اچھی تقریر کر دی۔ میں تو بڈھا ٹھوٹا ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں زیادہ، تو میں نے سوچا کہ کچھ گوشہ انہوں نے چھوڑ دیا، اسے میں پورا کر دوں، میری ہی تو بچے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق بے شک یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور بھی آ گیا اور روشن کتاب بھی آ گئی۔ کتاب مبین، مبین، روشن کتاب، مدلل کتاب، مکمل کتاب۔ اب مگر یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، اب قیامت تک جس کو بھی ہدایت ملنا ہے اسی کتاب سے ملے گی۔ مگر اسی قرآن میں جس کی شان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی قرآن کو ماننے والے، اسی قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، اور اسی قرآن کو ماننے والے، اسی قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ دو طرح کی نظریہ سامنے آ گئے۔ تو یہاں پر نور اور کتاب کا ساتھ بیان کیوں کیا گیا؟ نور بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جو اس کتاب خدا بندی سے، اس فرمان الہی سے، اس نور محمدی کی روشنی میں استفادہ حاصل کرے گا وہ نہیں بھیگ سکتا، اور اس نور کی روشنی کو چھوڑ کر پڑھنا جائے گا تو بے گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات قرآن ہم کو بتا رہا ہے، ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اور یہی قرآن ہم کو بتا رہا ہے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کر کثیر لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بے شمار لوگ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ تو جنہوں نے اس نور مبارک
کی روشنی میں جو یہ کتاب لایا، جس نے کتاب ہم کو دی، اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کتاب کی تلاوت کی، وہ صحیح راستے پر گامزن ہو گئے اور آج تک گامزن ہے۔ رسول کے بارے میں یہ کتاب ہم کو کیا بتاتی ہے؟ نور محمدی کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے، ہمارا رسول صاحب خلق عظیم ہے، ہمارا رسول زندہ ہے۔ قرآن ہم کو بتا رہا ہے۔ بہت بار بتاؤں گا تو بھی کل کے رات 10 بج جائیں گے۔ یہی قرآن کی روشنی میں، نور کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کرنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے ساتھی وہ ہیں جن سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن کی روشنی میں تلاوت کرنے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی بیویاں کون ہیں؟ ہماری مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم۔ اسی قرآن کی روشنی میں قرآن کی تلاوت میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے اہل بیت کی شان کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے رسول کے گھر والوں، اللہ نے ارادہ کر لیا تمہیں تمام گناہوں سے پاک کر دیتا، ہم گندگی سے پاک کرتے ہیں۔ آیت تطہیر نازل کر دی۔ اسی قرآن کی روشنی، نور کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ ان کا ایمان بن گیا ہے کہ یہ کتاب لانے والا اللہ کا آخری رسول جاہل نہیں تھا، عالم تھا۔ عالم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، عالم ظاہر بھی ہوتے ہیں، عالم غیب بھی ہوتے ہیں، عالم باطن بھی ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے حضور کا دنیا میں کوئی استاد تھا نہیں، کسی سے پڑھا نہیں۔ ارے استاد کا درجہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے تھا کوئی دنیا میں حضور سے اونچا مرتبے والا جس کے وہ شاگرد بنتے؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے تعلیم دی قرآن کی اپنے پیغمبر کو۔ سبحان اللہ، کیسا استاد ہے اور کیسا شاگرد ہے، سبحان اللہ۔ ایک رب العالمین ہے، دوسرا رحمت للعالمین۔ غیب کی جہاں تک، علم کا جہاں تک سوال ہے، قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ آیا ہے عالم الغیب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اس کے سوا ہو کون سا ہو، اس کے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ وہی وہ تو تھا، کنت کنزا مخفیہ، یہی وہی وہ تو تھا۔ اس نے مخلوق کو پیدا کیا، انبیاء کو پیدا کیا، تو ان کو دیگر علوم کے ساتھ ساتھ غیب کے علوم بھی سکھائے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، وہ یہ غیب کا مالک ہے، وہ غیب کا عالم ہے، وہی غیب جانتا ہے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنے انبیاء میں سے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ہم کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جیسا علم اللہ کو ہے، جتنا علم اللہ کو ہے، جو علم اللہ کو ہے وہی حضور کو، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے مسلمانوں پر الزام لگا رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ اس میں اللہ کی برابری کہاں سے آ گئی؟ رسالت بھی تو اللہ نے عطا فرمائی ہے، معجزات بھی تو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن بھی تو اللہ نے عطا فرمایا جو ہم کو باتیں بتا رہا ہے۔ تو جو نور مصطفیٰ کی روشنی میں تلاوت کرتے ہیں ان کا ایمان ہے کہ ہاں حضور کو تمام علوم حاصل، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، اور جو اس روشنی سے ہٹ کر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو جاہل تھے، لفظ عمومی کے طور میں جاہل کرتی ہے اللہ ان لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں ان کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ اچھا، آپ کو ہے اس چیز کا علم؟ میں کہوں کہ انیس پٹیل کو یا حنیف کو انگریزی نہیں آتی، میں اسی وقت کہوں گا جب مجھے انگریزی آتی ہوگی میں پکڑ لوں گا۔ یہ تو آپ نے بالکل لفظ غلط کر دیا، سینٹینس غلط کر دیا، ورب غلط کر، فلاں غلط کر دیا۔ جب مجھے انگریزی آتی نہیں تو مجھے یہ کہنے کا حق نہیں کہ ان کو اگر انگریزی نہیں آتی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کو فلاں علم نہیں تھا تو اس بات کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے وہ علم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ رسول کو فلاں علم تھا، فلاں علم نہیں تھا؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، نور محمدی سے ہٹ کر یضل بہ کثیر، قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں ٹائم پورا ہو گیا، اب میں یہیں پر، مجھے بولنا تو مقرر تو میں تھا نہیں۔
کل کے جلسے کو حضرت شیخ نے جلسے خصوصی بنا دیا، مقرر خصوصی نہیں تھے. آج کے جلسے کو خطیب ہندوستان نے خصوصی جلسہ بنا دیا خطاب کر کر. میں تو ایک کمزور بڈھا ٹھڈا آدمی ہوں، لیکن ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں نے کر دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. واسطہ جملہ اصحاب ولا کا، حضرت غوث الورا کا، لو سلام اس بے نوا کا. یا نبی علیکہ، سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. یا رسول اللہ سید شمسنا رہا کا صدقہ، مقتدر آقا کا صدقہ، آخری دولہا کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلى شرف النبي الكريم وآله وصحبه ووارث آله. الفاتحة. قل هو الله أحد الله الصمد. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه